ہیرا بن شراح نے بڑے اطمینان سے کہا، پوچھو، تم لوگ پہلے، دوسرے اور تیسرے روز لباس بدل بدل کر کیوں آتے رہے؟ ہیرا مسکرایا اور کہا، پہلا لباس ہمارے روزمرہ کے استعمال کا تھا، دوسرا لباس عمرہ اور رؤساء کے پاس جانے کے لیے تھا، اور تیسرا لباس جنگ کے دوران پہننے کا تھا۔ بادشاہ نے کہا، میں نے تمہاری فوج اور طاقت کا اندازہ لگا لیا ہے، اپنے سپہ سالار سے کہو واپس چلا جائے، ورنہ یاد رکھو میری فوج تم سب کو پیس کر رکھ دے گی۔ ہیرا بن شراح تلملا اٹھا، سن بادشاہ، تو اس لشکر کا کیا اندازہ لگائے گا جس کا ایک سرا تمہارے ملک کے اندر ہو اور دوسرا ملک شام میں؟ یہ بات ذہن سے نکال دو کہ تم ہمیں مرعوب کر سکو گے۔ خدا کی قسم، اگر میں مدد کے لیے پکاروں تو نیل کے ساحل سے لے کر کاشغر تک پھیلے ہوئے مجاہدین لبیک کہیں گے، اور اپنے سر ہتھیلی پر رکھ کر پروانہ وار نثار ہونے کی خاطر سر پر کفن باندھ کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور یہ مجاہدین ایسے ہیں بادشاہ جن کے آگے زمین سمٹ جاتی ہے، وقت رک جاتا ہے اور آسمان کی بلندیاں انہیں جھک کر سلام کرتی ہیں۔ تم اگر کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو تو اسے نکال دو۔ ہم لوگ موت سے نہیں ڈرتے، قتل اور موت ہماری تلواروں اور نیزوں کا ایک کھیل ہے جسے ہم روز کھیلتے ہیں۔ ہمارا پختہ عقیدہ ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، اگر جہاد کے میدان میں آئے تو ہم اسے اپنے لیے خوش قسمتی تصور کرتے ہیں۔ ہیرا بن شراح کی اس بے باکی اور جرت پر خاقان چین پر رعب چھا گیا۔ مدھم اور نرم آواز ہو کر پوچھا، تمہارا سردار کن شرائط پر صلح کرے گا؟ ہیرا نے کہا، اس نے قسم کھا رکھی ہے جب تک تمہاری زمین کو نہ رون ڈالے، ارکان شاہی کے مہرے نہ لگا دے اور جزیہ وصول نہ کرے، واپس نہیں جائے گا۔ خاقان نے جواب دیا، بہت اچھا، تمہارے سردار کی قسم پوری کر دی جائے گی۔ اس نے سونے کے تھالوں میں کچھ مٹی، جزیہ، گرا بہا تحائف اور 4 شہزادے قتیبہ کے پاس بھیجے۔ قتیبہ نے صلح کا یہ نذرانہ قبول کر لیا، مٹی کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالا، شہزادوں کے مہریں لگا دیں اور جزیہ لے لیا، اور مرو لوٹ گیا۔ 17 جمادی الاخر 96 ہجری کو ولید بن عبد الملک وفات پا گیا، اور اس کی جگہ سلمان بن عبد الملک جو اس کا چھوٹا بھائی تھا تخت نشین ہوا۔ ولید بن عبد الملک نے ایک بار اپنے بھائی سلمان کے بجائے اپنے بیٹے عبدالعزیز کو ولی عہد مقرر کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس معاملے میں حجاج بن یوسف اور قتیبہ بن مسلم اس کے طرفدار تھے، اس لیے سلمان ان دونوں کا ہی سخت مخالف تھا۔ حجاج تو ولید کی زندگی میں ہی وفات پا چکا تھا، البتہ قتیبہ بن مسلم کو سلمان کی طرف سے خدشہ پیدا ہو گیا۔ اس نے خطوط کے ذریعے سلمان پر اپنی وفاداری کا اظہار کیا۔ اس دوران کچھ اس قسم کی افواہیں اٹھتی رہیں جن کی وجہ سے قتیبہ سلمان کی طرف سے بددل ہو گیا۔ سب سے بڑی افواہ تو یہ تھی کہ قتیبہ بن مسلم کی جگہ یزید بن محلب کو خراسان کا والی مقرر کیا جا رہا ہے، اور اس پر زیادتی یہ کہ سلمان فطرتاً نیک ہونے کے علاوہ انتقام لینے میں حد سے بڑا ہوا تھا۔ اس نے تخت نشین ہوتے ہی اسپین اور افریقہ کے بزرگ فاتح موسیٰ بن نصیر پر سختی کی، اسے پہروں دھوپ میں کھڑا رکھا اور اس پر لاکھوں روپے کا تاوان عائد کر دیا۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ سلمان کے حکم کے خلاف بے شمار مال غنیمت لے کر ولید کی زندگی میں ہی دارالحکومت پہنچ گیا تھا، حالانکہ سلمان نے اسے حکم دیا تھا کہ آہستہ آہستہ سفر کرے اور اس وقت دارالحکومت میں داخل ہو جب ولید وفات پا چکے، تاکہ مال غنیمت اس کے دوران حکومت کام آئے۔ لیکن موسیٰ اپنے آقا کا وفادار تھا، سلمان کے حکم کی پرواہ کیے بغیر ولید کی زندگی میں ہی پہنچ گیا۔ ولید گو اس وقت بستر مرگ پر تھا، مگر پھر بھی موسیٰ کی شجاعت اور دیانتداری کی تعریف کی۔
ثانیاً فاتح سندھ محمد بن قاسم، جو ایک بہادر سپہ سالار، مستقل مزاج، فہیم اور صالح جوان تھا، اس سے سلیمان کے خلاف کوئی حرکت بھی سرزد نہ ہوئی تھی، لیکن حجاج کا بھتیجا ہونا ہی اس کا سب سے بڑا جرم تھا۔ سلیمان نے اسے معزول کر دیا اور یزید بن کثیر کو اس کی جگہ سندھ کا عامل مقرر کیا۔ یزید نے محمد بن قاسم کو بیڑیاں پہنا کر عراق کے والی صالح بن عبد الرحمن کے پاس بھیجا، جو حجاج بن یوسف کا بدترین دشمن تھا اور حجاج کا انتقام ابن قاسم سے لینا چاہتا تھا، جیسا کہ بعد میں اس نے ثابت کر دیا، اور جیل میں محمد بن قاسم کو طرح طرح کی اذیتیں دے کر مار ڈالا۔ ثانیاً سلیمان کی طرف سے قتیبہ کے خطوں کا کوئی جواب نہ آ رہا تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کا انجام موسیٰ اور بن قاسم سے مختلف نہ ہوگا، لہٰذا اس نے سلیمان کی بیعت فسخ کر دی اور علم بغاوت بلند کر دیا۔ جب قتیبہ نے اپنے مددگاروں کو بھی بیعت توڑنے کے لیے کہا تو گویا انہیں سانپ سونگھ گیا اور کسی نے بھی اس کی ہاں میں ہاں نہ ملائی۔ اس پر قتیبہ غیظ و غضب سے آگ بگولا ہو گیا اور خاص کر بنی تمیم کو ملاحیاں سنانے لگا۔ اس پر بنو تمیم قتیبہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور جنگ کی طرح ڈال دی، اور قتیبہ کے خلاف لڑنے کے لیے وہ ہزاروں اجمیوں کو بھی اپنے ساتھ ملانے لگے۔ خینس بن یوسف ان دنوں قتیبہ کے پاس مرو میں تھا اور حرب بن یوسف گھر جا چکا تھا۔ خینس کو جب ان حالات کا علم ہوا تو ایک روز رات کی تاریکی میں وہ مرو سے نکلا اور اپنا گھوڑا اپنی بستی کی طرف سر پر چھوڑ دیا۔ وہ سخت غصے کی حالت میں تھا۔ جب سورج نے دور مشرق سے دھرتی کو جھانکا تو خینس اپنی بستی میں داخل ہو رہا تھا۔ ہر طرف سے اہلاً و سہلاً مرحبا کی صدائیں آ رہی تھیں، مگر آج اس کے تیور اور تھے اور اس نے کوئی جواب نہ دیا، نہ ہی خوشی کا اظہار کیا۔ سردار حریم کی بنسبت سردار وکیع چونکہ قتیبہ کے خلاف زیادہ سرگرم عمل تھا، لہٰذا وہ سیدھا وکیع کے ہاں داخل ہوا۔ وکیع اپنی بیوی کے ساتھ صحن میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ خینس کو دیکھتے ہی وہ کھڑا ہو گیا اور بڑے اتفاق سے اسے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ خینس اس کے سامنے کھڑا رہا اور ذرا تلخی سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تم قتیبہ کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہو۔ وکیع سنجیدہ ہو گیا، تم نے ٹھیک سنا ہے، اور اس جنگ میں تم ہمارے ساتھ قتیبہ کے خلاف لڑو گے۔ خینس نے طنز کیا، حیرت ہے، مسافر ناخدا کے خلاف ہی اٹھ کھڑا ہو۔ وکیع نے بھی غصے میں کہا، کیسا مسافر کیسا ناخدا، قتیبہ نے کون سا ہم پر احسان کیا ہے؟ خینس تلملا اٹھا، سود فراموش نہ بنو سردار، یہ قتیبہ کا ہی دم ہے جس نے بلخ، بخارا، سمرقند، تاشقند، صفانیان، شومان اور خوارزم کی سلطنتوں کو زیر کر کے اسلام کا متی اور فرمانبردار بنا دیا، اور حاکان چین کو جس کے غرور کی کوئی حد نہ تھی اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ وکیع نے سختی سے کہا، اس میں قتیبہ کا کیا کمال ہے، یہ سب ہمارے دم سے ہوا ہے۔ چلا کر خینس نے کہا، تم جھوٹ بکتے ہو۔ وکیع بھی غرایا، ہوش میں رہو، تم بنی تمیم کے سردار سے مخاطب ہو۔ خینس درندہ صفت ہو گیا تھا، میں لعنت بھیجتا ہوں تم جیسے سردار پر جو اپنے ہی محسن کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا ہو۔ وکیع نے فیصلہ کن انداز میں پوچھا، تو تم قتیبہ کے خلاف جنگ میں ہمارا ساتھ نہ دو گے؟ ہرگز نہیں، پچھتاؤ گے۔ ایسے پچھتاوے کو میں اپنی خوشبختی سمجھوں گا۔ وکیع نے کھا جانے والی نگاہوں سے خینس کو دیکھا، تو پھر اس بات کا فیصلہ میری تلوار تمہارے ساتھ میدان جنگ میں کرے گی۔ خینس نے اپنی تلوار کھینچ لی، کل کی بات کرتے ہو، ابھی آؤ میرے سامنے، میں تمہیں بتاتا ہوں مجھ سے ٹکرانا کیسا دشوار ہے۔ اگر اپنے باپ کے بیٹے ہو تو اٹھو اور میرے ساتھ اپنی قسمت کا فیصلہ ابھی کر لو۔ سنو، میں وہی خینس ہوں جس نے تمہارا ہر کام بڑی آسانی سے نکالا۔ وکیع مدم پڑ گیا، جذباتی نہ بنو، جاؤ قبیلے والوں سے بات کر لو، اس معاملے میں کوئی بھی تمہارا ساتھ نہ دے گا۔
بڑی مایوسی سے خینس نے کہا، تم انہیں گمراہ کر رہے ہو، ورنہ وہ ایسے نہ تھے۔ قتیبہ نے ہمیں گالیاں دی تھیں، اس کی گالیاں بھی ہمارے لیے سب سے بڑا انعام ہے۔ اس کا اور ہمارا سامنا میدان جنگ میں ہی ہوگا، اس میں میرے اپنے ارادے کو دخل نہیں، یہ تقدیر کا فیصلہ ہے جس سے فرار نہیں۔ خینس نے دکھ سے کہا، تم نے یہ فیصلہ کر کے مجھے قتیبہ کی نگاہوں میں ہلکا کر دیا ہے، مگر میں ہر حالت میں اس کا ساتھ دوں گا۔ اس کے بعد اس کا سر جھک گیا اور وہ وکیع کے ہاتھ سے نکل گیا۔ خینس اپنے گھر داخل ہوا، اس کی گردن اسی طرح جھکی ہوئی تھی اور ہاتھ میں وہ ننگی تلوار لیے ہوئے تھا۔ سلامہ اسے دیکھ کر اٹھی اور تقریباً بھاگتی ہوئی آگے بڑھی اور خینس کو گلے لگا لیا۔ ماروا، درمنا، احمد، حرب، مراجل اور توانا بھی اس کے گرد جمع ہو گئے اور سب پریشان کھڑے تھے۔ ماروا سے خینس کی یہ حالت دیکھی نہ جا رہی تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ابھی رو پڑے گی۔ سلامہ نے فکر مندی سے پوچھا، کیا بات ہوئی بیٹا؟ خینس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ آگے بڑھ کر حرب کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آہی، سارا قبیلہ سردار وکیع کے کہنے پر قتیبہ سے لڑنے پر تیار ہو گیا ہے۔ میں آج ہی قتیبہ کے لشکر میں واپس چلا جاؤں گا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، جی چاہے تو وکیع کا ساتھ دو یا قتیبہ کا۔ حرب نے غمزدہ لہجے میں کہا، تم میرے بھائی ہو اور میرا دایاں بازو ہو، کوئی بھی شخص اپنے بازو کو فراموش نہیں کر سکتا۔ جس لشکر میں تم ہوگے اسی میں تم مجھے پاؤ گے، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ احمد کی پلکیں بھیگ گئی تھیں، رندی ہوئی آواز میں اس نے کہا، اگر کہو تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں۔ خینس کی آواز اور گہری ہو گئی، نہیں آہی، تم پہلے کی طرح گھر پر رہو گے۔ پھر اس نے اپنے سامنے کھڑی ہوئی ماروا کی طرف دیکھا، وہ رو رہی تھی اور آنچل سے اپنے آنسو بھی پہنچتی جا رہی تھی۔ خینس نے پھر احمد سے کہا، آہی، میرے بعد ماروا کا خیال رکھنا، یہی سمجھ کر کہ یہ میری تمہارے پاس امانت ہے۔ چند لمحوں تک سب خاموش رہے، اداس افسردہ سے۔ خینس اس بار سلامہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ماں، میں اگر جنگ میں مارا جاؤں تو مجھ پر آنسو نہ بہانا، یہی سمجھ کر صبر کر لینا کہ موت کا ایک دن معین ہے جس سے فرار نہیں۔ میرے بعد اگر ماروا اسی گھر میں رہنا چاہے تو اسے یہی سمجھ کر اس گھر میں جگہ دے دینا کہ یہ ماروا نہیں، آپ کا بیٹا خینس ہے۔ میرے بعد آپ کو انشاءاللہ یہ میری کمی محسوس ہونے نہ دے گی، اور اگر یہ اپنی مرضی اور خوشی سے کہیں جانا چاہے تو اس کے راستے میں کوئی دیوار نہ بننا۔ ماروا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سلامہ نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا، وہ خود بھی رو رہی تھی اور ماروا کو بھی دلاسا دے رہی تھی۔ دمنا نے منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسک رہی تھی۔ مراجل بھی نڈھال ہو رہی تھی۔ احمد کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ خینس پھر بولا اور حرب سے مخاطب ہوا، آؤ اہی چلیں۔ ماروا تڑپ کر سلامہ سے علیحدہ ہو گئی اور بڑی حسرت کے ساتھ خینس کی طرف دیکھنے لگی۔ حرب نے اپنا گھوڑا کھولا اور خینس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ دونوں نے ایک بار گھر کے افراد پر نگاہ ڈالی اور بوجھل قدموں سے باہر نکل آئے۔ جب تک وہ گلی کا موڑ موڑ کر نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گئے، ماروا، سلامہ، احمد، دمنا اور مراجل دروازے پر کھڑے ہو کر ان دونوں کو جاتے دیکھتے رہے۔ جب وہ دونوں سردار حریم کے مکان کے پاس سے گزر رہے تھے تو عتیقہ دروازے پر کھڑی تھی، ایک ہاتھ سے اپنے آنسو خشک کرتے ہوئے اور دوسرے ہاتھ کو ہوا میں بلند کر کے اس نے حرب کو رخصت کیا۔ جب وہ آگے نکل گئے تو وہ بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی اور بستر پر گر کر ہچکیاں لینے لگی۔ بنو تمیم کے سردار وکیع نے اپنے ساتھ بے شمار اجمیوں کو ملا لیا تھا اور وہ خوش تھا کہ قتیبہ کے مقابلے میں اس کے ساتھ کہیں زیادہ جمعیت ہے۔ دونوں فوجیں جب آمنے سامنے آئیں تو قتیبہ بن مسلم کے ساتھ صرف چند جانثار تھے، جبکہ مخالف سمت انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ جنگ شروع ہوئی۔
قتیبہ نے اپنے مٹھی بھر جوانوں کے ساتھ سر پر کفن باندھ کر مقابلہ کیا، مگر شکست کھائی اور اپنے عزیزوں سمیت جنگ میں قتل کر دیا گیا۔ خینس اور حرب فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ سلیمان بن عبد الملک کو جب قتیبہ بن مسلم کے مارے جانے کی اطلاع ملی تو اس نے قتیبہ کی جگہ یزید بن محلب کو خراسان کا والی مقرر کر دیا۔ قتیبہ بن مسلم کی وفات پر ایک عرب شاعر نے یہ مرثیہ لکھا کہ میری سواری جب مدینہ میں تھی تو قتیبہ کے قتل کی دردناک خبر ملی اور ہر شخص کی ہمت ٹوٹ گئی۔ ایک خراسانی نے قتیبہ کے قتل پر اپنے ایک عرب دوست سے کہا تھا کہ تم لوگوں نے قتیبہ بن مسلم کی یہ عزت کی ہے کہ اسے قتل کر دیا۔ باخدا اگر یہ شخص ہمارے ملک میں ہوتا تو ہم اسے تابوت میں محفوظ کر لیتے اور اس کی برکت سے لڑائیوں میں فتح پاتے۔ رات کی گھمبیر تاریکی میں دو مسافر اپنے گھوڑے سر پر دوڑاتے ہوئے فربار میں داخل ہوئے۔ وہ خینس اور حرب تھے۔ جب وہ گلی کے اندر داخل ہوئے ہی تھے تو ایک سمت سے مدم اور رازدارانہ سی آواز آئی، ٹھہرو، کون ہے؟ خینس نے حرب کے کان میں سرگوشی کی، یہ عتیقہ ہے، شاید بیچاری کافی دیر سے تمہارا ہی انتظار کر رہی ہے، تم اس سے مل لو، میں گھر جاتا ہوں، تم بھی یہاں سے فارغ ہو کر گھر آ جانا تاکہ ماں سے مل سکو۔ بستی میں اس وقت سوائے بوڑھے، عورتوں اور بچوں کے کوئی نہیں ہے۔ لڑائی میں حصہ لینے والا قبیلے کا لشکر اگر واپس آ گیا تو ہمیں زندہ نہ چھوڑیں گے۔ میں آخری بار ماں سے ملنا چاہتا ہوں، پھر شاید اس کی صورت دیکھنا نصیب نہ ہو۔ یہ دور ہماری زندگی کا بدترین دور ہوگا۔ تم وقت ضائع نہ کرنا اور جلدی آ جانا، میں تمہارے متعلق فکر مند رہوں گا۔ حرب جب عتیقہ سے قریب ہوا تو اس نے بڑی بےتابی سے پوچھا، جنگ کا کیا بنا؟ حرب نے اداسی سے کہا، ہم ہار گئے۔ قتیبہ بن مسلم کہاں ہے؟ اسے قتل کر دیا گیا ہے، ہم دونوں بڑی مشکل سے جان بچا کر آئے ہیں۔ عتیقہ سسکیاں لے لے کر رونے لگی تھی اور حرب اسے تسلی دے رہا تھا۔ خینس ان کی اتنی ہی بات چیت سننے کے بعد آگے بڑھ گیا تھا۔ دبے پاؤں خینس اپنے گھر میں داخل ہوا اور صحن عبور کرتا ہوا اس کمرے کے سامنے جا کھڑا ہوا جس میں سے روشنی چھن چھن کر باہر آ رہی تھی۔ دروازے کا ایک پٹ نیم وا تھا۔ اس نے دیکھا کمرے کے اندر سلامہ، مراجل، ماروا اور دمنہ چاروں نماز پڑھ رہی تھی۔ اس نے اپنے دل میں کہا، تو کیا ماروا اسلام قبول کر چکی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی، مگر جلد ہی وہ پھر کسی سوچ میں پڑ گیا اور اس کا سر جھک گیا۔ احمد گھر پر نہ تھا، شاید وہ نماز پڑھنے مسجد میں گیا ہوا تھا۔ خینس پتہ نہیں کب تک وہاں کھڑا رہا کہ اندر سے سلامہ کی آواز آئی، کون ہے باہر؟ خینس آہستہ آہستہ اندر آ گیا۔ اس کے کپڑے اور چہرہ خون آلود تھا۔ چاروں گھبرا کر کھڑی ہو گئیں۔ روتی ہوئی آواز میں سلامہ نے پوچھا، تم باہر کیوں کھڑے تھے بیٹا؟ جواب مختصر اور مدم تھا، آپ نماز پڑھ رہی تھی ماں۔ حرب کہاں ہے؟ آ رہا ہے۔ جنگ کا کیا بنا؟ ہم ہار گئے۔ تم بجھے ہوئے ہو بیٹا، خیریت تو ہے؟ نہیں ماں، قبیلہ اب میرے خون کا دشمن ہو چکا ہے، میں آپ لوگوں سے ملنے آیا ہوں، اب حالات کیا ہوں گے میں کچھ نہیں جانتا۔ سلامہ نے خینس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آہی کہاں ہے ماں؟ نماز پڑھنے گیا ہوا ہے، تم دونوں کے لیے وہ بڑا فکر مند تھا، میں تمہیں ایک خوشخبری بھی سنانا چاہتی ہوں۔ کہو ماں۔ ماروا اسلام قبول کر چکی ہے۔ خینس نے اسی طرح سنجیدگی سے کہا، میں اسے مبارکباد دیتا ہوں۔ سامنے کھڑی ہوئی ماروا نے کوئی جواب نہ دیا، وہ یوں کھڑی تھی گویا پتھر کا کوئی حسین مجسمہ ہو جس کا رخ خینس کی طرف کھڑا کر دیا گیا ہو۔ سلامہ نے پھر پوچھا، قتیبہ بن مسلم کہاں ہے؟
روتی ہوئی آواز میں خینس نے جواب دیا، قتل کر دیا گیا ہے۔ سلامہ نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، میرے خدا، قتیبہ قتل ہو چکا ہے۔ اتنے میں ہر بندر داخل ہوا، اس کے ساتھ احمد بھی تھا۔ خینس فوراً آگے بڑھ کر احمد سے ملا۔ احمد بڑا چپ چاپ اور افسردہ تھا، شاید حرب اسے سب کچھ بتا چکا تھا۔ سلامہ کی کانپتی ہوئی آواز اس بار سنائی دی، مراجل، دمنہ اور احمد، تم سب دوسرے کمرے میں جاؤ، میں خینس اور ماروا سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ وہ سب جب دوسرے کمرے میں چلے گئے، سلامہ ماروا کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے کے ایک کونے میں لے گئی، پھر اس کے کان میں ایک سرگوشی کی، بیٹی، میں جانتی ہوں کہ اس موقع پر جب کہ خینس رخصت ہو رہا ہے تم اس سے بہت کچھ کہنا چاہتی ہو۔ وہ ایسے حالات میں ہم سے رخصت ہو رہا ہے کہ مستقبل قریب میں مجھے اس سے ملنے کی کوئی امید نہیں۔ ایسے موقع پر تمہارے جذبات کیا ہیں میں جانتی ہوں، اس لیے میں نے سب کو دوسرے کمرے کی طرف چلنے کو کہہ دیا۔ میں خینس کو تمہارے پاس بھیجتی ہوں، تم کھل کر اپنے دل کا غبار ہلکا کر لو۔ سلامہ خینس کے پاس آئی اور بین کرتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، خینس میرے لال، ماروا تم سے کچھ کہنا چاہتی ہے، جاؤ اس کی بات سن لو۔ خود وہ باہر نکل گئی۔ صحن میں کھڑے ہوئے وہ خینس کے گھوڑے کے پاس آئی اور اس کی گردن تھپ تھپاتے ہوئے وہ مدھم مدھم سسکیوں میں رونے لگی۔ خینس گردن جھکائے آہستہ آہستہ چلتا ہوا بالکل مجرموں کی طرح ماروا کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ماروا نے صرف چند ثانیے اسے دیکھا، پھر اس نے اپنا سر دیوار پر ٹکا دیا اور زور زور سے رونے لگی۔ خینس نے جب بڑی مشکل سے اسے چپ کرایا تو تھوڑی دیر تک وہ وحشت اور مایوسی کے ملے جلے جذبات سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے سے یوں ظاہر تھا جیسے اس کی عزیز ترین چیز کوئی اس سے زبردستی چھین رہا ہو۔ اچانک اس بیچاری کا دل بھر آیا اور خینس کی آبا درست کرتے ہوئے اس نے پوچھا، یہاں سے نکل کر کہاں جاؤ گے؟ فی الحال میری کوئی منزل نہ ہوگی۔ قبیلے کا سردار وکی شاید مجھے زندہ گرفتار کرنے کے لیے میرے پیچھے اپنے آدمی لگا دے۔ اس کے علاوہ خراسان کا نیا والی یزید بن محلب عنقریب یہاں پہنچنے والا ہے۔ وہ ہر اس شخص کا دشمن ہے جو قتیبہ بن مسلم کا حامی رہا ہو۔ وہ بھی یہاں پہنچنے کے بعد مجھ سے انتقام لے گا۔ ایسی صورتحال میں ایک جگہ جم کر میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ ماروا نے تجویز پیش کی، تو پھر کتونا کے پاس چلے جائیں۔ جب چاروں طرف پھیلے ہوئے خطرات کچھ کم ہو جائیں گے تو میں بھی تمہارے پاس چلی آؤں گی۔ خینس کی گردن جھک گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس طرح میری وجہ سے ان کا قبیلہ بھی مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا، اور یہ بات میں پسند نہیں کرتا۔ ماروا پھر رو دینے والی تھی۔ پھر کہاں جاؤ گے؟ کچھ عرصہ روپوشی کی زندگی بسر کروں گا، اور جب حالات سازگار ہو گئے تو لوٹ آؤں گا۔ تم فکر نہ کرو، میں کبھی کبھی تم سے ملنے ضرور آیا کروں گا۔ آؤ اب باہر چلیں، ماں انتظار کر رہی ہوگی۔ دونوں باہر آ گئے۔ برآمدے میں آ کر خینس نے پکارا، ماں۔ اندھیرے میں آنسو پونچھتی ہوئی سلامہ ان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ ہمیں اب رخصت کرو ماں۔ سلامہ ہونٹ کاٹ کر رہ گئی۔ خینس نے آواز دی، آہی۔ حرب دوسرے کمرے سے باہر آیا، اس کے پیچھے پیچھے احمد، دمنہ اور مراجل بھی تھے۔ آؤ آہی چلیں، اس نے حرب سے کہا۔ چلو۔ حرب صحن کی طرف چل دیا۔ احمد کی کپ کپاتی ہوئی آواز آئی، ٹھہر جاؤ۔ احمد بھاگتا ہوا اندر گیا اور نقدی کا ایک تھیلا لے آیا، جسے وہ خینس کی طرف ہی بڑھاتے ہوئے بولا، یہ رکھ لو، افراد و تفرید کے اس دور میں تم دونوں کے کام آئے گی۔ خینس نے حرب کی طرف اشارہ کیا، آہی کو دے دیں۔ نہیں، یہ تم ہی رکھو، میں نے حرب کو سمجھا دیا ہے۔ روپوشی کے اس دور میں وہ تمہیں یہ احساس نہ ہونے دے گا کہ وہ تمہارا بڑا بھائی ہے۔
اور تمہیں اس کی بات ماننا ہے۔ تم اس سے بہادر ہو، طاقتور اور دانش مند ہو۔ اس دور میں حرب کی حفاظت بھی میں تمہیں سونپتا ہوں۔ اب تم دونوں کوچ کر جاؤ۔ قبیلے کا لشکر واپس آ گیا تو ضرور وہ لوگ تم دونوں سے الجھ پڑیں گے۔ سلامہ دونوں کے ہاتھ پکڑ کر ان کو گھوڑوں کے پاس لائی اور خینس کے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے کہا، تمہارے گھوڑے کی خرجین میں نے خشک پھل، گوشت اور کچھ کھانے کا سامان بھی ڈال دیا ہے۔ نقدی کی تھیلی سنبھال کر رکھنا۔ جب کبھی ہمیں ملنے آؤ تو بڑی احتیاط سے آنا۔ اب تم جاؤ، میں تم دونوں کو دل پر پتھر رکھ کے خدا حافظ کہتی ہوں۔ گھر کے سب افراد انہیں دروازے تک چھوڑنے آئے۔ رات کی تاریکی میں وہ دونوں گھر سے باہر نکلے۔ 3-4 گلیوں سے ہوتے ہوئے وہ بستی سے باہر نکلے اور پھر اپنے گھوڑے سرپٹ چھوڑ دیے۔ سردار حریم کے باغات کے پاس سے جب وہ گزر رہے تھے تو ایک نسوانی آواز فضاؤں میں تیرتی ہوئی ان کی سماحت سے ٹکرائی۔ آخی، روتی اور بین کرتی ہوئی آواز تھی۔ خینس نے یکدم گھوڑے کی باگیں کھینچ لیں اور حرب کو بھی رکنے کو کہا۔ حرب اس کے قریب آتے ہوئے پریشانی سے بولا، کیا ہوا؟ کسی نے ہمیں روکا ہے۔ رات کے اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ عتیقہ ہے۔ پہلے یقین کر لیں کہیں دھوکہ نہ ہو۔ ہرگز نہیں، میں اپنے غم گزاروں اور ہمدردوں کی آواز پہچانے میں دھوکہ نہیں کھاتا۔ پھر وہ گھوڑے سے اتر گیا اور آہستگی سے کہا، میں خینس ہوں عتیقہ، سامنے آ جاؤ، کیا بات ہے؟ میرے ساتھ دوسرا حرب ہے، گھبراؤ نہیں۔ عتیقہ بھاگتی ہوئی باہر آئی اور پھر خینس سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم دونوں کہاں جاؤ گے آہی؟ خینس کا دل بھی بھر آیا۔ جہاں تقدیر لے جائے، ہمارے ذہن میں ابھی تک کوئی منزل بھی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے آہی؟ وہ روحانسی آواز میں بولی، خدا کو ایسا ہی منظور تھا۔ عتیقہ آنسو پہنچتی ہوئی علیحدہ ہو گئی۔ میرے ساتھ آئیے، میں آپ دونوں کے لیے کچھ سامان لائی ہوں۔ خینس اس کے ساتھ باغ میں گیا۔ جھاڑی نما ایک درخت کے نیچے کھانے پینے کی کافی چیزیں پڑی تھیں۔ خینس اور عتیقہ دونوں نے مل کر انہیں حرب کے گھوڑے کی خرجین میں ڈال دیا۔ دونوں نے عتیقہ کو خدا حافظ کہا اور اپنے گھوڑے سامنے والے سیاہ پہاڑ کی طرف پوری رفتار سے چھوڑ دیے۔ ان کا رخ شومان شہر کی طرف تھا۔ خینس اور حرب پوری رات گھوڑے کی پیٹھ پر سفر کرتے رہے۔ دوسرے روز جب کہ سورج طلوع ہوا تھا، وہ بزدہ کے شہر میں داخل ہوئے۔ سر پر منڈلاتے ہوئے خطرات نے انہیں بے حد چوکنا بنا دیا تھا۔ بڑی سڑک سے ہٹ کر وہ ایک معمولی سی سرائے میں داخل ہوئے تاکہ اگر کوئی تعاقب میں ہو تو دھوکہ کھا جائے۔ دونوں بھائیوں نے سرائے سے کھانا کھایا، گھوڑوں کے لیے دانے چارے کا بندوبست کیا اور تھوڑی دیر سستانے کے بعد وہ پھر اپنے سفر پر نکل کھڑے ہوئے۔ بزدہ سے نکل کر وہ نصف کے صراط کش کو جاتی ہوئی شاہراہ کو انہوں نے چھوڑ دیا اور ایک گمنام راستے کے ذریعے وہ قصبہ نام کے شہر میں داخل ہوئے جو بڑی شاہراہ سے ہٹ کر تھا اور جہاں لوگوں کی آمد و رفت بہت کم تھی۔ اس شہر میں انہوں نے کوئی 1 ماہ قیام کیا۔ اس دوران یزید بن محلب خراسان پہنچ گیا اور صوبے کا نظم و نسق اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ قصبہ سے نکل کر سودا کے پہاڑی سلسلے میں سے ہوتے ہوئے ایک روز سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے وہ کش شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ ان کا ارادہ رات یہیں بسر کرنے کا تھا، اسی لیے وہ کسی اچھی سرائے کی تلاش میں تھے۔ ایک سرائے کے سامنے جب انہوں نے گھوڑے کھڑے کیے تو سرائے کے اندر سے 5 آدمی نکلے اور باہر بندھے ہوئے اپنے گھوڑے کھولنے لگے۔ ان میں سے ایک کی نظر جب اچانک خینس پر پڑی تو اس کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو گیا اور اپنے ساتھی کو ٹوہکا لگاتے ہوئے اس نے کہا، سرکوسا، وہ دیکھو بھیڑیا۔ اس نے حیرت اور پریشانی سے پوچھا، کون بھیڑیا؟ فربار شہر کا عرب، خینس بن یوسف اور تمہارے چچازاد بھائی باغر کا قاتل۔ اس کا ہاتھ تلوار کے دستے پر چلا گیا۔
تم نے کیسے پہچانا؟ میں نے اسے ایک بار ترمز کے طفیل کی حویلی میں دیکھا تھا۔